اس میں ہے کہ اگر کوئی انسان کی موت ہوتی ہے، اگر کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا تیجا اور چالیسواں کرنا کیسا ہے، حرام یا صحیح، حدیث یا قرآن سے جواب مطلوب ہے۔ ہم تو پھنس گئے بھائی۔ بیٹھ جائے بھائی، ارے پہلے ہی سوال میں پھنسا دیا۔ بیٹھ جائے، غور سے سنیے گا۔ ایسے ہی ایک صاحب نے سوال کیا تھا، کیا تھا، ایک عالم نے سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انڈا کھانا جائز ہے یا حرام، قرآن اور حدیث سے مطلوب ہے۔ کس سے مطلوب ہے؟ قرآن اور حدیث سے مطلوب ہے نا۔ اب آج کے دور میں تمام سبزیاں آ گئی ہیں، ہم کس کو جا کر کے ڈھونڈیں گے اس کے اندر، یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں، ہے نا، کسے ڈھونڈیں گے؟ جواب اس کا معلوم ہے، انڈا کھانا جائز ہے نہیں۔ یہ جو چلا رہے ہو پنکھا ونکھا چلانا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ اس دور میں تو الیکٹرک تھی نہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا سوال، ہے، لیکن کتاب اللہ ہی سے چاہیے تو اس کو کیسے دیا جائے؟ موجود ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے، لیکن لوگوں کو دکھتا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے، سب تو شامل ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ عام ہے، ساری چیزیں آدمی کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، الا یہ کہ شریعت نے خود سے اس کو حرام کر دیا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ساری چیزوں کو آدمی کھا سکتا ہے۔ دو اصول آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ، دو اصول جب آپ کو یاد رہیں گے تو آپ باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا اصول، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کے اندر اباحت ہے، جواز ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، کھانے والی ہوں یا غیر کھانے والی ہوں، ساری کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ مباح اور جائز ہے برات اصلیہ کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، الا کہ اس کے بارے میں حرمت کی دلیل ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ دوسرا اصول کون سا ہے؟ تو سارے ضمن سب آ گئے نا، سب جان لو، الیکٹرک پلیکٹرک سب۔ دوسری دلیل الیکٹرک پلیکٹرک کی سواریوں کی دلیل پوچھنے لگے تو اس کی بھی دلیل اللہ نے ایک جگہ اور فرما دیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوه وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے کہا گھوڑے اور یہ سب ہم نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے، اور آگے کیا کہا؟ ایسی ایسی سواریاں ہم نے پیدا کی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں جو تم جانتے ہی نہیں، یہ بعد میں وجود میں آ رہی ہیں، جب آئیں گی تب جانو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آنے کالے کو گھوڑوں تک محدود ہے۔ اللہ نے کہا والخیل والبغال، گھوڑا اور خچر، والحمیر اور گدھا، ہے نا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس پر سواری کریے، کر سکتے ہو اس پر سواری۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری سواریاں پہلے ہی بنا چکا ہے، وہ بعد میں آئے گی، جب لوگوں کے ذہن میں وہ بات اللہ تعالیٰ ڈالے گا، جب چاہے گا تب اس کا وجود ہوگا، جیسا کہ بہت سواریاں کا وجود ہو چکا ہے۔ بہرکیف تو دو اصول، ایک اصول یہ ہوا، دوسرا اصول کون سا ہے؟ الاصل فی العبادات الحرمہ۔ یہ سوال کی طرف آ رہے ہیں سر، تمہارے سوال کی طرف۔ الاصل فی العبادات الحرمہ، عبادت کے اندر اصل کیا ہے؟ حرمت، یعنی عبادت کے اندر الگ سے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، اتنی ہی عبادت کی جا سکتی ہیں اور اسی طریقے پر کی جا سکتی ہیں اور انہی اوقات میں کی جا سکتی ہیں جن اوقات میں جن طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بات واضح ہوئی؟ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ یہ دو اصول ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا پہلے ہی کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث اور اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اصول فقہ کے قاعدے ہیں، اس کو جانو گے تبھی تو سمجھ پاؤ گے۔ ہاں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی مولانا صاحب منع کی دلیل دے دو، تو ہم پھنس جائیں گے کہ ہم منع کی دلیل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اصلاً کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے نا۔ اچھا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ منع کی دلیل دے دیجئے،
کہ یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، منع کہاں ہے، تو اسلام کا پورا بیڑا غرق ہو جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے. اچھا، یہ کہنے والے سے اگر یہ پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ یہ ذرا بتائیے بھائی کہ مغرب کی نماز کتنی ہے فرض؟ بولو 3 رکعت ہے نا. کچھ لوگوں نے اس کو کہا دمکٹی نماز، ایسے ایسے ہے نا. تو یہ 3 رکعت ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی 3 رکعت جفت ہونا چاہیے. کتنی جفت ہونا چاہیے. اپنی عقل کو دوڑایا اور کہا کہ نہیں 3 نہیں، سب جوڑے ہیں، یہ کہاں سے 3 آ گئی؟ سمجھے کہ نہیں؟ میں 4 پڑھوں گا. کتنی پڑھوں گا؟ 4 پڑھوں گا. اور جائے کہ ممانعتی دلیل دو، ہی ملے گی بھائی آپ کو. اللہ کے رسول نے اتنی ہی پڑھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی طرح سے سنیے گا، دوسری چیز اور ہے. قبرستان آپ میت کو لے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں کبھی آپ نے اذان ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ ہاں؟ چاہے جو بدعتی ہو، ٹھیک ہے، چاہے اور دوسرے عقیدے کا ہو، کوئی اذان دیتا ہے جس وقت نماز وہ کھڑی ہوتی ہے؟ نہ تو یہ نماز 4 پڑھے گا، نہ وہاں پر اذان دے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن الگ سے آپ کو پھنسا رہا ہے نا بھائی. سنو بھائی، سنو. تو وہاں پر اذان، اگر وہ آدمی کہتا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ بتائے بھائی ہم جا کر کے اب اذان دیں گے وہاں پر؟ پہلے اذان دیں، کیونکہ ہر نماز کے لیے اذان ہونی چاہیے، ہے نا صاحب؟ بھائی جتنی نماز ہے سب کے لیے اذان ہوتی ہے. اب یہ کہاں سے آ گئی؟ اسی لیے ہمارے بعض بھائیوں نے کیا کیا نا، قیاس، عقل دوڑایا. کیا کہا؟ یار ہر نماز میں اذان ہوتی ہے تو عید الفطر میں کیوں نہیں ہوتی؟ عید الاضحیٰ میں کیوں نہیں ہوتی؟ گڑھ لیا. سب پر بیٹا تھوڑا سے اسے بولو بیٹا، پکڑے گا بھی دے دینا مجھے. کہا پھر عید الفطر میں کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں جاتا ہے کیا تھا؟ الصلاۃ یوم عید الاضحیٰ. الصلاۃ یوم عید الاضحیٰ کہتا نا، پکارتا کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ اسی کا نام تو بدعت ہے. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے اس کو آپ داخل، یہ تو بدعت ہے. یہ عقل اور قیاس یہاں پر نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو وہاں پر کوئی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان اور بغیر اقامت کی نماز پڑھی. بہرکیف یہاں پر جو مسئلہ یہ آیا ہوا ہے ابھی، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ممانعت کہاں دیں گے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ایک دلیل اس کی موجود ہے. کہاں سے؟ سنت رسول سے. کیا ہے وہ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی عبادت کو انجام دے جس کو میں نے نہیں کیا ہے، وہ مردود ہے، یعنی وہ حرام ہے، ناجائز ہے. واضح ہو گئی نا؟ مل گئی دلیل. اس لیے آپ جب کتاب اللہ سنت رسول کو پڑھیں گے تو آپ کہیں 30واں برسی نہیں پائیں گے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں گے، کوئی 40واں نہیں پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا انتقال ہوا، کوئی 40واں نہیں ہوئی. جبکہ آپ کی چہیتی بیوی کا انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اپنی بیویوں سے بھی تذکرہ کرتے رہتے تھے، لیکن ان کا 40واں ہوا نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا نہیں ہوا، کسی صحابی کا ہوا نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو یہ دین ہے ہی نہیں. کیوں؟ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا. کہا کہ جو دین نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آج اگر اس کو کوئی دین بناتا ہے تو دین بن ہی نہیں سکتا. معاملہ صاحب ہو گئے نا؟ اس لیے یہ چیز 40واں برسی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بدعت ہیں، یہ نئی چیزیں ہیں دین کے اندر جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. حالانکہ کسی امام صاحب نے کہا تھا، غالباً مجھے میں نام بھول رہا ہوں، ہو سکتا ہے امام محمد رضا ہی نے کہا ہو، کسی نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو، جو لوگ 40واں کے لیے جا رہے ہیں یا قرآن خوانی کے لیے جا رہے ہیں، اگر ان کو اس کی اجرت نہ دی جائے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے تو اللہ کی قسم میں کبھی نہیں جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے بھائی، کھانا پوری کے لیے آتے ہیں اور وہاں پڑھا وڑا نہیں جاتا ہے. ہم نے سب دیکھ لیا، جان لیا، ہم اس میں پل کر کے آئے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ لاؤ دوسرا سوال دیکھتے ہیں. مسئلہ کس کا سوال تھا؟ مسئلہ حل ہو گیا نا بھائی؟
تو اس لیے تیجا 40واں نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور ہم بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ حقیقی علم نہیں ہے، ڈپلیکیٹ علم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ باطل طریقہ ہے، یہ بدعتی طریقہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے. ہاں ایک صورت ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ صدقے جاریہ کریے. آپ جو صدقہ ہے صدقہ کریے، کہ راستہ کھلا ہوا ہے. آج صدقہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو کھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بڑھیا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی بارات آئی ہو، ہے نا. ہمارے معاشرے میں بارات بڑی ہائی فائی جاتی ہے، اور مسئلہ بات کا ہے. بالکل، تو صدقے کا راستہ کھلا ہوا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ کسی کا عمل کسی کے ساتھ نہیں جاتا ہے. جاتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہے نا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سب اپنا اپنا لے کر کے جائیں گے. اور اسی طرح سے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں وہی جاتا اس کے ساتھ. پھر کہ اگلا سوال ہے، لمبی بات ہو رہی ہے اس پر. لڑکیوں کے اوپر پردہ کب فرض ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد، اور اگر بالغ ہوتی ہیں تو کتنی عمر میں ہوتی ہیں؟ دیکھیے بھائی، پردہ تو فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، جیسا کہ سائل نے خود اس کے اندر اقرار کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو احکام لاگو ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، یہ بلوغت کے بعد ہی لاگو ہوتے ہیں. اب عورتوں کے اپنی کھان پین کے اعتبار سے جیسا کھانا ملے گا، جیسا ماحول ملے گا، اس اعتبار سے لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. کوئی لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہوتی ہیں، ہے نا، کوئی 12 سال میں، کوئی 11 سال میں، کوئی اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہ بلوغت کا معاملہ الگ ہے، وہ لڑکی ہی جان سکتی ہے کہ وہ کب بالغ ہوئی ہے کہ نہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ بلوغت کی نشانیاں ہیں، وہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر وہ چیز آنا شروع ہو جائے تو لڑکی بالغ ہو گئی. بات سمجھے کہ نہیں؟ چلیے سوال ہو گیا نا. ایک سوال، تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر زنا کرتا ہے اور پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اگر پھر وہی کرے تو اس کی معافی ہوگی. ہاں یعنی معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیے، زنا کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، آپ سبھی جانتے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر منڈراتا رہتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا آپ اندازہ خود سوچیں کیا ہوگا، کیونکہ جب ایمان اس وقت رہتا ہی نہیں، وہ نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے اس کی سزا دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، یہ شریعت کہتی ہے رجم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو حدیث سے منقول ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک گڑھے کو کھودا جائے، اس میں اس کو داخل کیا جائے، پھر سارے لوگ جمع ہوں اور پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کریں. کس سے؟ پتھروں سے مار مار کر کے. اتنی سخت سزا اس کی ہے، اور لوگ دیکھیں تاکہ یہ عبرت حاصل کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی پکڑا گیا یہ حرکت کسی نے کیا تو اس کے ساتھ یہی سزا ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث ہے نا، پہلے قرآن کی آیت تھی یہ، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. پہلے یہ قرآن کی آیت تھی. ٹھیک ہے، تو تلاوت منسوخ کر آ گیا وہی مسئلہ. دیکھیے اب فقیہ لوگ اس کو جانیں گے، اصول فقہ پڑھنے والے، تلاوت اس کی منسوخ کر دی گئی، اس لیے قرآن سے اس کو باہر کر دیا گیا. لیکن حکم اس کا موجود ہے، حکم اس کا منسوخ نہیں کیا گیا. ایسی بہت ساری آیتیں، کبھی ہوتا ہے تلاوت منسوخ، حکم باقی رہتا ہے، کبھی حکم منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت باقی رہتی ہے. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، علمی بحث ہے کہ. تو میں عرض کیا کر رہا تھا زنا کے بارے میں. تو زنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں اب حد قائم کرنا تو بہت مشکل ہے. غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شہر سے باہر کر دیا جائے گا اس کو.
لیکن حد کون قائم کرے گا؟ حاکم وقت قائم کرے گا، چونکہ آج کے دور میں تو ہو نہیں سکتا یہاں پر، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ اسلامی حکومت ہے وہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف ایک زنا ہے، اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن پکی اور سچی توبہ کرے۔ توبہ کے شرائط ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کی طرف نہ جائے، سچی توبہ کرے بالکل کہ دوبارہ اس کی طرف نہیں جانا ہے، اور جو گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب پھر اگر اس کے بعد میں پھر اس سے زنا ہو گیا، توبہ کیا تھا، تو میرے کہ پھر سے توبہ کرے، پھر سے توبہ کرے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، یہ خالص توبہ نہیں ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے۔ خالص توبہ یہی کہ دوبارہ اس کی طرف نہ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا وہ اللہ کے حوالے ہے، واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ہے۔ جب ایک قاتل نے 100 قتل کیے، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، واقعہ معلوم ہے نا سب کو، ہاں، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے آج تک زنا کا صدور ہوا ہے، اللہ سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، واللہ اعلم بالصواب۔ لمبا ہو گیا۔